السلام علیکم، میں ہوں فخر الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈے نیوز میں۔ آج ہم بات کریں گے سینئر جرنلسٹ شہید ارشد شریف کی، جن کی جسد خاکی ان کے گھر پہنچا دی گئی ہے۔ ان کا ایک پوسٹ مارٹم اسلام آباد میں بھی کیا گیا۔ ان رپورٹس کا ابھی ہم سب کو بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہے۔ آج تدفین کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ جس وقت آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک ان کی تدفین ہو چکی ہوگی، اور ارشد شریف جس گھر سے اپنے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہہ کر تقریباً 2 مہینے پہلے جب یہاں سے گئے تھے، تو ان کو نہیں پتا تھا کہ واپسی ان کی کس طرح سے ہوگی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ آج جب وہ گئے تھے اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے ویلاگ کیا تھا اور مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ جو تھا وہ ہونے جا رہا تھا، اور جس کی حوالے سے جب میں نے ارشد شریف سے بھی بات کی تھی تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی۔ جان بچا کر وہ یہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کو دعائیں جو تھیں وہ شاید راس آ گئی تھی، یقیناً دعائیں راس آ جاتی ہیں۔ ارشد شریف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہترین صحافی تھے، تحقیقاتی رپورٹنگ کرتے تھے، اس کے ساتھ ہی ان کے ایک اندر ایک بہت اچھا ایک انسان بھی تھا جو ضرورت مند اور غریب لوگوں کی مدد کرتا تھا، اور کبھی اس نیت سے نہیں اس نے کسی کی مدد کی کہ اس کو اس سے کوئی تقاضا تھا یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کی عزت کریں۔ وہ خوف خدا رکھتا تھا، بس یہ اس ہاتھ سے دیتا تھا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ کچھ واقعات کا تو مجھے علم ہے، باقی ارشد شریف کی جو طبیعت تھی بہت سخی تھا، بہت غنی تھا، اور ساری دنیا جانتی ہے۔ غرور تکبر نام کی تو کوئی چیز آپ بالکل نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہمبل تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کو شہرت دی، جتنی اس کو عزت دی، اتنا ہی زیادہ وہ ہمبل تھا۔ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جذبات رکھتا تھا۔ حب الوطنی کا اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی جان پر کھیل گیا، اور لیکن وہ اس بات سے نہیں ہٹا کہ جو لوگ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے تھے اور جنہوں نے غداری کی ہے ان کو بے نقاب کرنے میں ارشد شریف نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان میں جس طرح سے رجیم چینج آپریشن ہوا، لندن میں پلان بنے، واشنگٹن میں پلان بنے، اسلام آباد میں منصوبے بنے، کچھ کردار جو تھے رجیم چینج آپریشن کے باہر تھے، کچھ اندر تھے۔ ملی بھگت کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا، وہ ساری تفصیلات ارشد شریف ڈاکومنٹس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے رہے اپنے پروگرام پاور پلے میں، اور کچھ پروگراموں میں ان کے ساتھ میں نے بھی ARY نیوز کے اوپر شرکت کی تھی۔ اب وہ ماضی کا حصہ ہیں، لیکن جس طرح سے ارشد شریف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، یقیناً ایک صحافی جب خبر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ان نیگیٹو عناصر کو، منفی عناصر کو معاشرے کے ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ایکسپوز ہونے لگتے ہیں تو یا وہ ایک صحافی کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب سارے حربے جو ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ہاں، ارشد شریف کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ جو لوگ کرپشن میں انوالو تھے، جو رجیم چینج آپریشن میں انوالو تھے، جو اس پاکستان کی قوم کو گمراہ کرنے میں اور پاکستان کی قوم کا پیسہ لوٹنے میں، اربوں خربوں روپے کی کرپشن کرنے میں ملوث ہیں، ان کے بارے میں جس طرح سے ارشد شریف نے ڈاکومنٹڈ رپورٹس کی، وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور ارشد شریف جو تھے اسی وجہ سے اپنی جان سے گئے۔ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک درجہ دیا، شہادت کا درجہ دیا، اور جیسے ہی میں نے آپ کو کہا کہ شہادت کے حوالے سے ایک اس کا مطلب ہے گواہی، تو شہید، شہادت اور گواہی۔ ارشد شریف کی جسد خاکی پہلے کینیا نیروبی میں تھی، اور وہاں سے جب سے اس نے پاکستان کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو پاکستان کے اندر جنہوں نے ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ خود بخود کردار ایک کے بعد دوسرے بولنا شروع ہو گئے، اور آپ کو جو ہے وہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کس نے بیان دیا اور پھر اس کی کتنی مذمت جو تھی وہ پورے ملک میں کی گئی، اور اس کے بعد پھر ایک صاحب نے بیان دیا اور اس میں لفظ انہوں نے ماسٹر مائنڈ کا استعمال کیا، اور پھر فیصل واڈا جنہوں نے یہ کل ایک پریس کانفرنس کی اور کھلم کھلا یہ کہا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے کی سازش پاکستان کے اندر بنائی گئی تھی۔ جی ہاں،
جس طرح رجیم چینج آپریشن کی سازش بنائی گئی تھی اور پھر مداخلت ہوئی تھی، اسی طرح سے ارشد شریف کو قتل کرنے کا منصوبہ یہاں پہ بنایا گیا تھا۔ اب یہ فیصل واڈا کا کہنا ہے اس طرح، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ تو جو حالات اور واقعات ہیں، یعنی کوئی بھی قتل ہوتا ہے تو آپ اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہیں۔ جب قتل کی تحقیقات ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا ارشد شریف کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تھی، کیا ان کے رشتہ دار میں کوئی تھا جس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، کیا کوئی جائیداد کا تنازع تھا، کیا کوئی خون کا مسئلہ تھا، کیا کوئی پیسوں کا لین دین کا مسئلہ تھا۔ یہ سارے عوامل ون بائی ون جب آپ چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ارشد شریف کا تعلق تو صحافت سے تھا، اور جب صحافی خبریں کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے ارشد شریف ڈاکومنٹری سٹوری کر رہے تھے، تو اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا کہ اچھا پھر ان کے دشمن کون ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، ارشد شریف کے سیاستدانوں کو، پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں کو ایکسپوز کر رہا تھا اور ان کے پیچھے پش پناہی کرنے والے کریکٹرز کو ایکسپوز کر رہا تھا، اس نے کیا۔ اور پاکستان کے ساتھ جو غداری کر رہے تھے، اپنے حلف کی غداری کر رہے تھے۔ حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف یہی ہوتا ہے کہ میں بطور شہری، میری زمین، میری مٹی، میری ماں دھرتی جو ہے وہ میرا پاکستان ہے، اگر میں اس سے کے خلاف کسی دشمن ملک کے لیے کوئی کام کروں گا تو وہ غداری ہوگی۔ جی ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسی ہی ارشد شریف کی جسد خالی یہاں پہ پہنچی ہے تو وہ گواہی بھی پہنچ گئی، یعنی شہادت بھی پہنچ گئی۔ اب شہادت جو ہے وہ انگلی اٹھا اٹھا کر بتا رہی ہے کہ کون کون سے لوگ ان کے قتل کے منصوبے میں شامل ہیں۔ قاتل کون ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کینیا کی پولیس نے کلیم کر دیا، لیکن اس قتل میں جس کو ہم ایبیٹرز کہتے ہیں قانون کی، اس میں معاونت کس نے کی اور یہاں پہ پلاننگ کس نے کی، وہ بالکل واضح طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اب فیصل واڈا جو تھے انہوں نے بغاوت کیوں کر دی پی ٹی آئی سے؟ فیصل واڈا جو تھے ان کو عمران خان نے کچھ عرصے پہلے اپنے ایک اجلاس میں بڑے سخت الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور مجھے پتہ ہے تو آپ یہ ملاقاتیں کرنے چھوڑ دیں۔ یہ ایک آئینی گواہ ہیں اس کے جن سے میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے چشمدید گواہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی، اور اس پر فیصل واڈا جو تھے بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے، وہ میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تھے۔ فیصل واڈا کا جو نیا اہلی کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو 5 سال کے لیے تو کیا ایک دن کے لیے بھی نائل نہیں کر سکتا کیونکہ اس طرح کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن ان کو تاحیات نائل کیا گیا۔ یہ وہ آج کل کی ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو تاحیات نائل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کے لیے راستہ کھولا جائے، اور ان کا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں آج بھی اس کیس کی سماعت ہے، دیکھنے ہیں فیصلہ کیا آتا ہے۔ لیکن اگر ان کی تاحیات نائلی ختم ہو گئی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ اس حوالے سے کالعدم ہو گیا، تو پھر نواز شریف کی تاحیات نہری جو ہے سیاست سے ختم کرنے کے لیے راستہ ہموار ہوگا یا نہیں، یہ تو فیصلہ آنے کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ فیصلہ سپریم کورٹ کی اس نوعیت کا دیتی ہے، کیونکہ نواز شریف کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، صادق اور امین نہیں رہے، ان کے اوپر بھاری ذمہ داری تھی، تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو تھی اس کے محرکات جو تھے وہ بالکل یکسر مختلف تھے۔ اینی ہاؤ بات میں یہ کر رہا تھا کہ اب لانگ مارچ کے حوالے سے فیصل واڈا نے کہا کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے، ان کو خطرہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ خون خرابے کی اطلاع کس نے دی اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور خون خرابہ کرنا کس نے ہے، اور اگر خون خرابہ کس نے کرنا ہے تو آپ ان کے نام لے دیں تاکہ بر وقت جو ہے وہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے قانون کے جو ادارے ہیں وہ اقدامات کر کے ان شرپسند عناصر کو جو پرامن لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں تو اس کی روک تھام کی جا سکے، وہ بر وقت اقدامات کر سکیں۔ اینی ہاؤ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے اور بھرپور طریقے سے ہوگا، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کیا نکلیں گے یہ تو آئندہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے جو سازشیں بنی جا رہی ہیں یا پلان کیے گئے وہ ایک کے بعد دیگر جو ہیں وہ خود بخود ناکام ہوتے جائیں گے۔ جس طرح سے فیصل واڈا کو لانچ کیا گیا ہے اور وہ ایکسپوز ہو گئے، وقت سے پہلے ایکسپوز ہو گئے، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ صحافیوں نے تو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس میں ایسا ہو جائے گا، کچھ لوگوں نے کالم لکھ دیے تھے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے، جس کی چیز رول آف لا کے لیے اور جس کے لیے ارشد شریف جو تھے
وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت گھومتے پھر رہے تھے. آج ارشد شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی تھی اور جو ان کو عدالت نے طلب کیا گیا تھا، تو اب تو اس وقت ان کی جست خاکی ہے. آج کے دن ارشد شریف نے واپس آ جانا تھا، عدالت میں پیش ہونا تھا. ان کے خلاف جو مقدمات تھے ان میں ان کی ضمانت ہو جاتی اور پھر وہ ختم ہو جاتے. لیکن آج جست خاکی ہے. اب جج صاحب جو ہیں وہ جست خاکی کو عدالت میں بلوا لیں، یا جو اس کے پیچھے محرکات تھے، ان کے پیچھے جو مقدمات تھے، وہ کن لوگوں نے کروائے، کیا مقصد تھا، ان کو کیوں ملک سے جانا پڑا، یہی وہ مقدمات تھے. اور آخری مقدمہ جو سیڈیشن کا تھا، غداری کا تھا، یہ کس نے کروایا تھا؟ اگر عدالت یا جو بھی کمیشن بنایا گیا ہے وہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے تحقیقات کرے گی تو ہر چیز یا جو بھی کمیشن بنایا گیا ہے وہ جب اس پوائنٹ آف ویو سے تحقیقات کرے گی تو ہر چیز بالکل دھل کر سامنے آ جائے گی. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ ہی دکھاتا ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ. اور آئینہ آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہے کہ جو آپ کے ذہن کے اندر فطور چل رہا ہوتا ہے، جو مکر اور فریب چل رہا ہوتا ہے، جو مکروہ پن چل رہا ہوتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، اس کے بھی نشانات آئینہ جو ہے چہرے کے اوپر دکھا دیتا ہے. وہ چہرے جو ہیں واضح طور پر اس وقت سامنے آ چکے ہیں، ہر ایک کو نظر بھی آ رہے ہیں اور عوام کو اس کا پتہ چل چکا ہے. ارشد شریف کے قاتل جو بھی ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ خاک ہم خاک ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو تم کو برباد کر جائیں گے. وہ انصاف سے بچ نہیں سکیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اور شہادت گواہی کا درجہ رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے درجات بلند کریں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.